اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آنا ہر انسان کی خواہش ہے، اور اسی کوشش میں انسان لگا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جتنی اس کے سامنے رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، جتنی اس کے لیے مصیبتیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں، جتنی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور وہ ایک کامیاب ترین انسان بن کر یہ زندگی گزارے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلا جو اصول ہے کہ لگاتار محنت کی جائے، حوصلہ نہ چھوڑا جائے۔ حوصلہ چھوڑ دیا تو پھر تو ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ پہ ایمان، اللہ پہ یقین کہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر یہ یقین کے ساتھ، قوی یقین کے ساتھ جب کام کرے گا تو اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی، وہ اندھیرے سے روشنی میں بہت جلدی سے اور آرام سے آ جائے گا، اور جب روشنی میں آئے گا تب بھی وہ اپنے رب کو نہیں بلا پائے گا۔ عام دنیا میں اگر ابھی ہم ان دنوں دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ نعرہ تو بہت لگایا جاتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، یا کچھ نعرہ لگا لیں گے جی میرے لیے اللہ اور اللہ کا نبی کافی ہے، اللہ اور اللہ نبی وارث۔ اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کون سا نعرہ صحیح ہے، کون سا نعرہ غلط ہے؟ لیکن جو نعرہ یقین سے لگایا جاتا ہے، جو نعرہ یقین سے لگایا جاتا ہے وہی نعرہ صحیح ہوتا ہے۔ جو یہاں سے حلق سے اوپر سے صرف زبان کی حد تک نعرہ ہے، اس نعرے میں نہ تو کوئی سچائی ہے، اس نعرے کا نہ کوئی وزن ہے، اور نہ اس نعرے کی کوئی تاثیر ہے کہ وہ آپ کے ضمیر کو جگا سکے، وہ آپ کو لگاتار محنت کرنے والا بنا سکے، کبھی بھی نہیں۔ جو نعرہ دل سے لگے گا، جو یقین کے ساتھ لگے گا، وہی کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ نعرہ ہی ایسا ہے، آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ اس کو سوچیں، اس فکرے کے اوپر غور کیجئے۔ جب اللہ ہی کافی ہے تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان انٹرویو دینے جاتے ہیں، کسی ٹیسٹ پہ جاتے ہیں، تو کئی دفعہ ان سے پوچھا کہ جناب آپ جا رہے ہیں تو آپ کس حساب سے جا رہے ہیں؟ کوئی سفارش ہے یا کیا طریقہ کار ہے؟ جو ہمارے ہاں کلچر ہے، کوئی سفارش ہے، کوئی پیسے دیے؟ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میرے پاس بہت بڑی سفارش ہے۔ کیا سفارش ہے بھئی؟ اس وقت تو بڑے بناوٹی انداز میں کہہ دیا میرے پاس رب العالمین کی سفارش ہے، تمام عالمین کا جو رب ہے اس کی سفارش ہے، جو سب کا مالک ہے اس کی سفارش ہے۔ لیکن وہ نہیں ہو پاتے، وہ سلیکٹ نہیں ہوتے، ان کو وہ جاب، وہ نوکری نہیں ملتی۔ کیوں؟ وہ سارا نعرہ زبانی کلامی تھا، وہ ایک دکھاوے والا تھا، دل سے یقین نہیں تھا۔ دل سے یقین ہوگا تو پتھروں کے اندر بھی خدا کی ذات روزی دیتی ہے، وہاں پہ بھی روزی ملے گی اور کامیابی ملے گی۔ پھر کوئی اندھیرا نہیں ہوگا، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی جب اللہ کے اوپر یقین ہو جائے گا، اور قوی یقین ہو جائے گا کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور وہ مجھے کبھی بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ آج اگر مصیبت ہے تو مصیبت کے ساتھ آسانی کا وعدہ اور بات قرآن میں اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ تو جب مصیبت کے ساتھ آسانی ہے تو پھر پریشانی کیسی؟ پھر پریشانی کیسی؟ اور جب ساتھ ہم یہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ میرے ساتھ ہے۔ بھائی جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو اور کیا چاہیے؟ جس کے ساتھ اس پوری کائنات کا مالک ہو اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو کسی ایم این اے، ایم پی یا کسی بڑے لیڈر کی سفارش کی کیا ضرورت ہے جب جس کے ساتھ اللہ ہے؟ لیکن یقین والا وہ ہوگا، جو نعرہ یقین والا ہوگا اس میں ہمیں نظر آئے گا، اس میں اس بندے کی جو ڈٹرمینیشن ہے، اس بندے کی جو ڈیووشن ہے، اس بندے کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گی۔ لیکن جو بندہ اوپر سے زبانی کلامی نعرہ لگائے گا وہ اسی طرح ہمیں تگ و دو کرتا ہوا، اسٹرگل کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ انسیکیورٹی کا شکار ہوگا، وہ تجسس میں ہوگا، ایسی چیزوں میں ہوگا کہ آپ اور ہم تو بولیں گے کہ شاید بہت محنت کر رہا ہے لیکن اس کے کچھ ہو نہیں رہا۔ لیکن محنت اگر کرنی ہے، محنت بھی کسی یقین سے کرنی ہے۔ اگر یقین سے محنت نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم آگے زندگی میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آخرت کو ذہن میں رکھیے۔ آخرت کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ بھی ایک جنت کا منظر پیش کرے گی۔ یہاں پر بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، یہ ایک جنت کا منظر ہوگا، آسانیاں ہوں گی، ہمارے اندر ڈر خوف نہیں ہوگا۔ کس چیز کا ڈر؟ یہ دنیا تو عارضی ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے یہ زندگی ہم سے چھن جانی ہے، یہ ہم سے حالات و واقعات چھن جانے ہیں، یہ عارضی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، پھر ڈر اور خوف کس چیز کا؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کا خوف کس چیز کا؟ آخرت کو سوچئے،
آگے کو سوچئے. اندھیرے میں جب ابھی ادھر ہم ہیں روشنی کا سوچنا ہے تو اس روشنی کا سوچئے جہاں پہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ماں جو ہے وہ بیٹے کو نہیں پہچانے گی, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, دوست کو نہیں پہچانے گا. اس چیز کو سامنے رکھیے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ شعر جو دوسرا ہے اس کا حصہ, اس کو یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس شعر کا جو پہلا حصہ ہے اس قطعے کا, اس کو آپ سامنے رکھیں. وہ کون سی بلندی ہے جس بلندی پر ہم نے لے کے جانا ہے, اور پھر خدا کی ذات ہم سے پوچھے گی کہ بتاؤ کیا رضا ہے تمہاری, کیا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کرتا ہوں, کتنا چاہتے ہو اتنا عطا کرتا ہوں. وہ بلندی ہے فکر آخرت. اس دنیا میں رہتے ہوئے میں کیسے چلوں گا, میں کدھر چلوں گا, میں کیا کروں گا, میں کیا بناؤں گا, میں کیا چھوڑوں گا, ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. جو بھی کام کرنا ہے اس کام کو کرنے سے پہلے, اس کام کرنے کے دوران, اس کام کو ختم کرتے ہوئے, اس کام کرنے کے بعد بھی صرف یہی ہونا چاہیے کہ میں نے جو کام کیا ہے, جو میں کام کر رہا ہوں, جو کام کرنا چاہتا ہوں, اس سارے کام کا جو پروسیس ہوگا, اس ساری چیزوں کا ہماری اور میری آخرت کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے. یہ جو میں کام کروں گا اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوگا, یعنی آخرت میں اس کام میں فائدہ کیا ملے گا. اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ جب آپ فائدے کا سوچیں گے تو یہ دنیا جو ہے یہ ہمیں نیست و نابود کر دے گی. جب دنیا کے اندر ہم رہتے ہوئے دنیا کو اپنے اندر بسا لیں گے تو یہ بالکل الٹا کام ہو جائے گا. یہ ایسا کام ہو جائے گا جس میں ہم پھنس جائیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اندر رہیں, دنیا کے اندر ہی گھومیں پھریں, دنیا کو اپنے اندر نہیں بسانا. اپنے اندر اگر بسانا ہے تو فکر آخرت کو بسانا ہے, اس رب ذوالجلال کی محبت کو بسانا ہے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا ہے. اور پھر جب ہم فکر آخرت کو لے کے ہر کام شروع کریں گے, ہر کام کو کرتے ہوئے فکر آخرت ہمارے سامنے ہوگی کہ یہ جو کام کرنا چاہ رہا ہوں, جو کام کر رہا ہوں, جو کام فیوچر میں پلاننگ کر رہا ہوں, ان سارے کاموں کی وجہ سے مجھے میری آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. اس آخرت میں جہاں پر باپ جو ہے وہ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گا. ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بیٹے سے, لیکن اس دن نہیں پہچانے گی. پھر اس چیز کو سامنے رکھیے, فکر آخرت کیجئے, اور پھر اندھیرے جو ہیں وہ آٹومیٹکلی روشنی بنیں گے. اندھیرے میں رہتے ہوئے ہم روشنی ایسے پھیلا رہے ہوں گے کہ دنیا حیران ہوگی کہ یہ تو بڑا غریب سا بندہ ہے, یہ تو ایک عام سا بندہ ہے, لیکن اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. اپنے پاس رزق کی کمی ہوگی لیکن بڑے بڑے لوگوں کو فائدہ دے رہے ہوں گے. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر فکر آخرت ہوگی, جب ہمارے اندر